پیارے بچوں، میں خواجہ میر درد کی غزل لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس غزل کو مکمل طور پر پڑھوں گا اور اس کے بعد ایک ایک شعر کی اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے، یا رب یہ کیا طلسم ہے ادراک و فہم یا رب یہ کیا طلسم ہے ادراک و فہم دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے، دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے، اور مست شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حشر، عشق مست شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حشر، اے درد چاہے لائے بخود پھر نہ لا سکے، اے درد چاہے لائے بخود پھر نہ لا سکے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ درد صاحب کی غزل پڑھی۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اب پہلا شعر جو مطلع ہے اس غزل کا اس کو پڑھتے ہیں۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ صاف صاف طور پر اس مطلع میں تصوف کی بات ہو رہی ہے، روحانیت کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ عشق مجازی بھی اس میں صاف طور پر جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ عشق حقیقی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ تشریح کرتے ہیں۔ یہ شعر خواجہ میر درد کی غزل کا ہے جو ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل ہے۔ خواجہ میر درد اردو شاعری میں تصوف کے بڑے شاعر کی حیثیت سے اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ خواجہ میر درد جو ہیں اردو ادب میں تصوف کے شاعر کی حیثیت سے ایک اپنی بڑی پہچان رکھتے ہیں۔ شناخت مانے پہچان۔ غزل کے مطلع میں میر درد صاحب فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان، ارض و سما، ارض مانے زمین، سما مانے آسمان، تو ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے۔ تو زمین و آسمان کی وسعت کہتے ہیں لمبائی چوڑائی کو، بھی خدا کی ذات واحد کو اپنے اندر سما نہیں سکتی ہے۔ یعنی خدا کی جو وحدانیت ہے، خدا کی خدائی ہے، اس کی جو کائنات اس نے بنائی ہے، جو دنیا اس نے بنائی ہے، دونوں جہان جو بنائے اس میں اس کی بڑائی سما نہیں سکتی۔ لیکن خدائے بزرگ نے عاشق کو عشق کے سبب وہ دل عطا کیا ہے، وہ دل عطا کر دیا ہے کہ اس میں ہر چیز سما جاتی ہے۔ یعنی عشق کرنے والوں کا دل اس قدر وسیع ہوتا ہے کہ جو خدا لامحدود ہے، جس کی بزرگی اور عظمت بے حد عظیم ہے، اس کو بھی اپنے دل میں سمایا جا سکتا ہے۔ خدا، اور دل میں خدا کی یاد بساری، ہر چیز میں اس کو محسوس کرنے لگے تو خدا آپ کے دل میں سما سکتا ہے۔ یعنی بس اس کو ہی ہر جگہ محسوس کرنا، اپنے وجود سے لے کر کے پوری دنیا میں ہر جگہ جدھر نگاہ اٹھائے ادھر ہی خدا نظر آئے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں اس کو عکس نظر آئے، اس کا نور نظر آئے۔ تو یہ اس طرح سے، جس طرح سے عشق مجازی کے اعتبار سے دیکھیں تو جس طرح سے کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ ہر جگہ اس کا جلوہ دیکھتا ہے، اسی طرح سے عشق حقیقی کی طرف جائیں تو اس میں خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔
بے حد عظیم ہے، اس کو اپنے دل میں سمایا جا سکتا ہے، یعنی سچی محبت کے ذریعے اس کو پایا جا سکتا ہے۔ کہا بھی جاتا ہے کہ جہاں چاہ وہاں راہ، تو یعنی جب اللہ کی یا خدا کی یا ایشور کی یا گاڈ کی اگر بات کریں اور اس کو دل میں سما لیں تو ہم اچھی طرح سے اس کو ہر جگہ محسوس کر سکتے ہیں اور اس کو پا سکتے ہیں، اور دل اتنا بڑا ہے کہ اس میں وہ سما سکتا ہے۔ یہ شعر عشق حقیقی کے جذبات کی شاندار ترجمانی و عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس شعر میں جو مطلع ہے خواجہ میر درد صاحب کا، اس میں وہ خوبصورت ترجمانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کس کی؟ عشق حقیقی کی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ تشریح، خواجہ میر درد صاحب اپنی غزل کے خوبصورت شعر میں عشق حقیقی کا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ اب اس میں بھی عشق حقیقی کا ہی جلوہ نظر آ رہا ہے۔ کیسے نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے خدا، اے اللہ، اے مالک، تیری واحد ہونے، تیری ایک ہی ہونے، تیرے ایک ہی ہونے، تیری وحدانیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی تو ایک ہی تھا، ایک ہے، ایک ہی رہے گا، انکار نہیں کر سکتے۔ اور تیری ذات ایک ہے، کیونکہ اگر آئینے میں بھی دیکھا جائے تو تیرا عکس نظر نہیں آ سکتا۔ آئینے میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا عکس بالکل بھی نظر نہیں آ سکتا۔ کیوں آ سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ دیکھو آئینے میں دوسرا خدا ہے۔ یعنی آئینے میں اگر کوئی چیز نظر آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا کہ دوسرا خدا ہے، آئینے میں تو موجود ہے، تو اس میں بھی نظر نہیں آتا، اور اس کی ذات دوسری الگ ہے اور دوسری ذات اس کی الگ ہے۔ یعنی دوسرا خدا آئینے میں موجود ہے، یعنی دوسرا خدا بھی ہے اور وہ آئینے میں موجود ہے، دیکھو اس کی طرف، تو آئینے میں ڈبل نظر آنے لگے گا۔ تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ خدا کی ذات واحد ہے، ایک ہے، اکیلی ہے، تنہا ہے۔ جبکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس طرح خدا کو دو سمجھنے کا خیال کسی دل میں نہیں آ سکتا، اور آئینے کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کا عکس بھی دکھا سکے، اور آئینے کی مجال بھی نہیں ہے کہ اللہ کا، خدا کا، گاڈ کا، ایشور کا عکس یا اس کا فوٹو یا اس کی تصویر بھی دکھا سکے۔ وہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں دکھ سکتا، وہ خالی نظر آئے گا، تو وہ نظر ہی نہیں آ سکتا۔ تو کیونکہ خدا واحد تھا، خدا واحد ہے اور واحد ہی رہے گا، یعنی ایک تھا، ایک ہے، ایک ہی رہے گا۔ یہ ساری دنیا مٹنے والی ہے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، لیکن خدا کی ذات، ایشور کی ذات، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قاصد کہتے ہیں جو پیغام ادھر سے ادھر لے کے جاتا ہے اور لاتا ہے، یعنی ڈاکیا، میسنجر جو کام کرتا ہے کہ بھئی اس کی بات اس تک پہنچا دی اور اس کی بات ادھر لے آیا۔ تو اس طرح سے آج کل تو یہ کام بہت آسان ہو گیا، ٹیلی فون اور موبائل کے ذریعے، کہ ایک دوسرے کی بات ایک دوسری جگہ جلدی سے پہنچ جاتی ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں چٹھی لے جانے والے، خط لے جانے والے قاصد ہوا کرتے تھے۔ تو اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں درد صاحب، دیکھتے ہیں اس شعر میں۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا، اپنی راہ لے، اپنی راہ، اپنے راستے چل، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ بڑا اچھا شعر، بہت خوبصورت شعر۔ آئیے پڑھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر تصوف خواجہ میر درد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قاصد خدا کا پیغام کبھی بھی نہیں لا سکتا، کوئی بھی نہیں لا سکتا، کسی کی مجال ہی نہیں کہ اس کا پیغام لا سکے۔ یہ کام صرف اور صرف اس خدا نے دل ہی کو عطا کیا ہے۔ جس دل میں خدا کی محبت ہوگی وہ ایک منٹ میں اس کا پیغام لے آئے گا، ایک لمحے میں اس کا پیغام اور پیام لے کر آ جائے گا۔ جس دل میں محبت واحد ہوگی، یعنی ایک ہی محبت ہوگی، یعنی جو خدا کی ذات سے سچا عشق رکھتا ہوگا، یعنی خدا کی ذات سے، اللہ کی ذات سے، ایشور اور گاڈ کی ذات سے
اگر وہ عشق رکھتا ہے اور وہ بھی سچا، جھوٹا نہیں، سچا عشق، تو کیا ہوگا؟ جو ہر ایک شے میں خدا کا جلوہ دیکھ لینے کی صلاحیت عظیم رکھتا ہوگا، جو خدا کی ذات کی ہر چیز میں، اس کی ہر شے میں، ہر جو بھی خدا نے بنائی ہے اس میں اس کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ بڑی صلاحیت ہوتی ہے جب ہر جگہ اس کا جلوہ نظر آنے لگے، تو اس کا دل ہی خدا کا پیام اور پیغام لا سکتا ہے، نہیں تو کوئی نہیں لا سکتا۔ عشق مجازی یعنی دنیاوی محبت کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشق ہی اپنے محبوب کے دل کی ہر کیفیت کو، ہر حالت کو سمجھتا ہے۔ اور دنیا کے عشق کی بات کریں، عشق کسی کو کسی سے کہیں بھی ہو سکتا ہے، تو جب وہ عشق ہوگا اس کو اس کے محبوب کا پیغام اس کا دل ہی لا سکتا ہے، اور وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے دل کی حالت کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ وہ اس کی ہر خواہش کا احترام کرتا ہے، ہر لمحہ اس کی خوشی چاہتا ہے۔ جب عاشق کو یہ پیغام مل جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے اندر اس کی خوشی چاہتا ہے۔ اسی طرح سے عشق حقیقی میں بھی جب خدا کی ذات سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ ہر جگہ دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رہتی۔ اس لیے محبوب کے دل کا پیغام لانا قاصد کے بس کی بات نہیں ہے، وہ تو صرف دل ہی لا سکتا ہے جس میں محبت ہو۔ اس لیے اے قاصد تو اپنی راہ چلا جا، ہمارا دل ہی اس کا پیغام لانے کے لیے کافی ہے۔ تو قاصد کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو اپنی راہ پہ چلا جا، اپنے راستے پہ چلا جا، ہم اپنے آپ، ہمارا دل جو ہے اس کی پیغام لانے کے لیے قابل ہے اور وہی کافی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یا رب، یہ کیا طلسم ہے ادراک و فہمیاں، دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تشریح دیکھتے ہیں ہم۔ خواجہ میر درد اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے رب، ہمارے عقل و شعور کس قدر بھی اپنی دوڑ لگا لیں، کتنا بھی دوڑ لیں، کتنا بھی بھاگ لیں، کتنی تیز چل لیں، کتنا دھیرے چل لیں، لیکن تیری بنائی ہوئی حد سے باہر نہیں جا سکتے، مگر تیری ذات حق سے آگے کبھی نہیں جا سکتے۔ تیری جو ذات ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، اس لیے اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اے مالک، اے خالق، تو کیا ہے اور تیرے علاوہ کون ہے اور کیا ہے؟ یعنی تو کہاں کہاں نہیں ہے، تو کس جگہ موجود نہیں ہے۔ در صاحب اس شعر میں بھی خدا کی عظمت کا بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اول ہے، مطلب شروعات ہے، وہ آخر ہے اور آخر میں بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ باخبر ہونا، اس بات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اندھیری رات ہے، اندھیرا جنگل ہے، اندھیری زمین ہے، کالا پتھر ہے، اس پر کالی چیٹی چل رہی ہے۔ خدا کی ذات ایسی ہے کہ وہ اس کو بھی دیکھ لے گی، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اس کی آنکھ وہ دیکھ سکتا ہے، اس کے چلنے کی آواز بھی سن سکتا ہے، اور اس کو کیا چاہیے یہ بھی اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ یہ تو جس کو وہ ادا کر دیتا ہے کوئی طاقت، وہ اس سے دیکھ سکتا ہے، اس سے رہ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ذات سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہر چیز اس پر اس کی نظر ہے۔ اس لیے اے بے خبر انسان، تو کتنے ہی اپنے عقل و فہم سے کام لے۔ ادراک و فہم، عقل اور شعور جسے کہا جاتا ہے، سینس، سمجھ جسے کہا جاتا ہے، تو عقل و فہم سے کام لے لے، کتنی بھی دوڑ دھوپ کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے، مگر اس کی بنائی ہوئی کائنات سے باہر نہیں جا سکتا۔ یعنی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر خدا نہیں ہے، ایسی کوئی نہیں ہے جگہ، کہیں بھی کچھ بھی کر لیں، ہم ظلم کریں گے، ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یہ سب اس کو پتہ ہے۔ ہم کسی سے محبت سے پیش آئیں گے، ہم کسی سے جھگڑا کریں گے، ہم کوئی برا کام کریں گے، کوئی اچھا کام کریں گے، وہ سب اس کی نظر میں ہے۔ تو اس کی ذات سے، اس کے حد سے کہیں بھی باہر نہیں جا سکتے۔
آگے آپ کی سمجھ میں آگے بڑھتے ہیں۔ مقطع اس غزل کا آ گیا۔ مست شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حشر، اے درد چاہے لائے باخود پھر نہ لا سکے۔ مست شراب عشق یعنی جس نے عشق کی شراب پی لی، یعنی جس کو خدا کی ذات سے محبت ہو گئی، اس کو پھر کوئی بھی ہوش میں لانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کو تو ہوش پھر جس دن آخری دن ہوگا دنیا کا، حشر کا دن، یعنی جس دن حساب کتاب ہوگا سب کا، وہی ہوش میں لا سکتا ہے۔ خواجہ میردرد اپنی بہترین غزل کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ جو شخص عشق کے نشے میں چور ہو، اس کو کوئی بھی ہوش میں نہیں لا سکتا۔ یا تو وہ خود ہوش میں آئے، یا تو وہ خود آ جائے ہوش میں، اپنے آپ آئے، یا پھر اس کو قیامت میں حشر میں ہی ہوش آئے گا، کیونکہ وہ عشق حقیقی کی سرمستیوں سے سرشار ہو گیا ہے۔ اسے صرف قیامت کا شور ہی جگا سکتا ہے۔ یعنی جو عشق کی سرمستیوں میں ڈوب گیا، یعنی جس کو اس کی ذات سے، کس کی ذات؟ خدا کی ذات سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، تو وہ اس میں ڈوبا رہے گا۔ دیکھا ہوگا کبھی کبھی، آپ دیکھیں گے کوئی دیوانہ، تو اسے ہوش نہیں ہوتا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، وہ کہاں بیٹھا ہے، کیسے ہے، وہ تو صرف اپنی دھن میں لگا رہتا ہے، جسے آپ جنون کہتے ہیں۔ اسی کے اندر وہ اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ آپ یا یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے کسی کام میں، یا یوں سمجھیے کہ آپ کو جب آپ کا امتحان کا زمانہ آتا ہے تو آپ کو صرف ایک دھن ہوتی ہے کہ پڑھنا، پڑھنا اور پڑھنا، یعنی آپ دیوانے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ نہ تو آپ کو کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ کسی شادی بیاہ میں جانے کا ہوش، نہ کسی کے غم میں شریک ہونے کا ہوش، صرف آپ کو یہ ہوش ہوتا ہے کہ میرے اچھے نمبر آنے چاہیے۔ تو یہ دیوانگی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس شعر کا بھی مطلب یہی ہے کہ جس نے عشق کی شراب پی لی، اس کی سرمستیوں میں ڈوب گیا اور مست ہو گیا، تو اس کو کوئی ہوش نہیں رہ سکتا۔ اور وہ انسان، وہ آدمی، وہ شخص، وہ کوئی بھی ہو، عورت مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اسی مستی میں ڈوبا رہے گا، اور اس کے بعد جب اس کو یا تو اپنے آپ ہوش آ جائے، یا پھر وہ قیامت کے دن ہی، جس دن حشر کا دن ہوگا، اسی دن اس کو ہوش آئے گا۔ تو اس طرح سے یہ آپ کی غزل مکمل ہو گئی، جسے خواجہ میردرد نے لکھا تھا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اب آپ کے سامنے لفظ و معنی آئے ہیں جو آپ کے اس غزل میں مشکل الفاظ کے طور پر آئے ہیں، ان کا ہم مطلب سمجھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا معنی ہیں۔ ارض و سما، زمین و آسمان، وحدت ایک ہونا یعنی ایک ہی ہے، دوئی دو سمجھنا، غیریت یعنی اگر ایک سے دو ہو جائیں گے تو دوئی، قاصد پیغام لانے والا، ایلچی جسے آپ سفیر راجدوت بھی کہتے ہیں، قاصد پہ ہوتا ہے، طلسم جادو، ادراک و فہم عقل و سمجھ شعور، مست شراب عشق محبت کے نشے میں چور، بے خود اپنے آپ سے بے خبر یعنی مدہوش، کسی طرح کا ہوش نہیں ہو۔ اب ہمارے سامنے سوالات ہیں، لیکن سب سے پہلے غور کرنے والی بات، یہ آپ کے ہر چیپٹر میں آتی ہے غور کرنے والی بات، کہ آپ کو غور کرنا ہے کیا کیا ہے۔ خواجہ میردرد کو تصوف کا اہم شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کا بڑا حصہ عشق حقیقی کے عناصر سے لبریز ہے، لیکن اسی کے ساتھ عشق مجازی کی جھلک بھی ان کے کلام میں دیکھی جا سکتی ہے۔ عشق حقیقی تو ان کے ہاں ہے، لیکن عشق مجازی بھی ان کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ خدا کی محبت کو عشق حقیقی اور دنیا والوں سے عشق کو عشق مجازی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی شے سے اگر عشق ہوتا ہے تو وہ عشق مجازی کہلاتا ہے، اور عشق حقیقی یعنی خدا واحد کی ذات سے۔
مطلع میں عشق حقیقی کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی وہی مطلع ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ اور بتایا گیا کہ خدا سے عشق کرنے والا اس قدر وسیع القلب، یعنی اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنا لمبا چوڑا ہو جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی وسعتیں بھی اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہیں۔ ہیچ کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، درد کے دلی چھوڑ کر نہ جانے کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ قناعت پسند تھے، صبر کرنے والے تھے، اس لیے کیا جاتا ہے۔ یہ جواب دیکھ لیتے ہیں۔ خواجہ میردرد ایک سادہ مزاج اور قناعت پسند انسان تھے، اس لیے وہ دہلی کی تباہی اور بربادی کے دنوں میں بھی اپنا وطن چھوڑ کر کہیں نہیں گئے، یعنی صبر کے ساتھ وہیں رہے۔ جبکہ اس وقت بہت سارے شعراء دوسرے خوشحال شہروں کی طرف کوچ کر گئے تھے، انہوں نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں سمجھا اور تکالیف اٹھاتے ہوئے دہلی میں ہی رہے۔ تو یہ قناعت پسندی، یہ صبر کرنا اور یہ سادہ مزاجی ان کی تھی۔ دوسرا سوال، مطلع میں لفظ تیری کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تیری، ارض و سما کہاں تیری وسعت، تیری کس کے لیے استعمال ہوا؟ یہ تیری لفظ۔ جواب دیکھتے ہیں۔ خواجہ میردرد کی غزل کے مطلع میں لفظ تیری خداوند قدوس یعنی خدا کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ آئیے تیسرا سوال۔ تیسرا سوال ہمارے سامنے، دوسرے شعر میں وحدت اور دوئی نیز آئینہ اور منہ دکھا سکے کہ لفظ میں کیا تعلق ہے؟ دونوں چیزیں پوچھی گئی ہیں، ایک میں کچھ تعلق ہے، ایک میں دوسرا تعلق ہے۔ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ دوسرے شعر میں وحدت اور دوئی کا لفظ آئینہ اور منہ دکھا سکے کہ لفظ مناسب لفظی اور تضاد کا تعلق ہے، یعنی ان دونوں میں تو یہ تضاد ہے، وحدت ایک ہونا، دوئی دو ہونا، اور آئینہ اور منہ دکھانا، آئینے میں ہی منہ دیکھا جاتا ہے، تو یہ تو مناسب لفظی ہے اور یہ تضاد ہے۔ آئینے میں منہ دیکھا جاتا ہے، یہ مناسب لفظی ہے، اور وحدت اور دوئی لفظ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی تضاد پیدا ہو، یعنی صنعت تضاد اس میں صاف طور پر جھلکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا سوال، مست شراب عشق کی ترکیب میں زیر کا جو استعمال ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مست شراب عشق کی ترکیب میں زیر بطور اضافت، یعنی اس کو بطور اضافت ہی استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر جیسے یہ مست کے نیچے شراب عشق، ان دونوں کے نیچے زیر لگایا ہے، تو بطور اضافت، زیر کے لگانے کو بطور اضافت کہا جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب عملی کام آپ کے سامنے آیا ہے۔ عملی کام یہ آپ کے کرنے کا کام ہے۔ ٹیچر نے آپ کو خود، تاکہ آپ میں خود اعتمادی یعنی اپنے آپ پہ بھروسہ پیدا ہو، اس لیے یہ عملی کام کا سیکشن اس سبق میں رکھا گیا ہے، یعنی ہر سبق کے اندر عملی کام آپ کو دیا جا رہا ہے آپ کی درسی کتاب کے ذریعے۔ چوتھے شعر میں درد نے کہا کہ دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے، غالب نے بھی اپنے ایک شعر میں رگوں میں دوڑنے پھرنے کا ذکر کیا ہے۔ وہ شعر کون سا ہے اور وہاں کس کے دوڑنے پھرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو دوڑنے کا جو ترکیب استعمال کی گئی ہے، دوڑنے کا استعمال کیا ہے، تو غالب کا بھی ایک شعر اسی طرح کا ہے کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھیں سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے۔ اس طرح کا شعر غالب نے کہا تھا۔ میر درد اور میر تقی میر دونوں شاعروں کا ایک ایک ایسا شعر لکھیے جس میں عشق کے تجربے کا بیان ہو۔ تو میر کی غزلیں بھی آپ کو پڑھنی ہے اور میر کا شعر آپ کو لکھنا ہے، اور خواجہ میر درد کا شعر بھی آپ کو لکھنا ہے۔ یہ عملی کام ہے تاکہ آپ چھان بین کر کے، تحقیق کر کے اس سوال کو حل کر سکیں، اور کریے گا ضرور، تاکہ آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہوگا، آپ کے اندر تحقیق کا مادہ پیدا ہوگا۔ اس طرح سے ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ غزل جو
ख्वाजा میر درد کی تھی اس کو پڑھا، اس کے سوالات حل کیے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن آپ کو ایک ہدایت ساتھ ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مشق ضرور جاری رکھیے گا۔ لکھنے کی پریکٹس، لکھنے کی مشق آپ کو برابر کرنی ہے۔ آداب۔